صاحبان محتشم طائف کی وادی ہے، طائف کی وادی ہے، اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت توحید کی دینے گئے، دعوت توحید، اللہ کی توحید کا پرچار کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کا پیغام لے کر کفار کے پاس پہنچے تو لوگوں نے پیار نہیں کیا، پھول نچھاور نہیں کیے، لوگوں نے تکلیفیں دی، اذیت دی، پتھر مارے، اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوتا مبارک بھر گیا۔ تو عزیزان محتشم رب ذوالجلال کو جلال آ گیا اور کہا محبوب ایک دفعہ لب تو کھولیے اور ایک دفعہ کہہ دیجئے ان کو ہلاک اور برباد کر دوں گا۔ ہائے ہائے، یہ بھی شرافی رحمت اللہ علیہ ایسے لگتا ہے جیسے میرے آقا کے طائف کی وادی کو دیکھ کے یہ قول نقل کیا، یہ کوٹیشن بیان کی کہ لوگوں سے شکوہ شکایت کا دور ہو جانا ہی صبر جمیل ہے، اور یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملے گا۔ اب شکوہ تھا، شکایت تھی، لوگوں نے تکلیف دی، اور میرے نبی کے ساتھ ایک صحابی تھے رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، وہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضور فرماتے مجھے باغ میں لے جاؤ، جو باغ کا مالک تھا وہ بھی جانی دشمن تھا، اس کو بھی ترس آ گیا، رحم آ گیا، اس نے حضور کے لیے انگور، میں نے وہ باغ دیکھا ہے، پتہ نہیں وہی ہے لیکن حالت ویسی ہے، انگور کا باغ تھا۔ عزیزان محتشم اس باغ میں میں گیا ہوں جہاں حضور ٹھہرے تھے، تو عزیزان محتشم اس باغ میں ٹھہرے، اس مالک نے کہا انگور کا خوشہ توڑ کے کہ اب محمد کی حالت دیکھنے والی نہیں، جب غیروں کو بھی ترس آ جائے تو حالت کتنی غیر ہوتی ہے۔ تو عزیزان محتشم میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پوچھتی ہیں، عرض کرتی ہیں آقا جی کیا عود سے بھی کوئی سخت دن تھا میرے آقا کی زندگی میں؟ عود بڑا دن سخت تھا، اور جس دن حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی، اور 3 دن میرے نبی یہی کہتے ہیں ہے کوئی جو مجھے میرے حمزہ کی باتیں سنائے، میرے چچا کی باتیں سنائے، مجھے میرے چچا کی باتیں سنائے، ہے کوئی؟ 3 دن یہ بات کر کے روتے رہے۔ کیا اس سے بھی کوئی سخت دن تھا؟ دوستان گرامی قدر، میرے آقا فرماتے ہیں ہاں عائشہ کا کون سا دن کا جب قوم نے مجھے پتھر مارے، جب تیری قوم نے مجھے پتھر مارے، تکلیفیں دی، طائف کی وادی سب سے سخت ترین دن تھا۔ اب اس سخت ترین دن میں آقا رحمت سے پوچھا گیا، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے کون سا دن سخت تھا؟ تو آپ کہتے ہیں طائف کا دن۔ وہ دن اتنا سخت ہونے کے باوجود بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اللہ پاک کہتے ہیں محبوب ذرا لب تو کھولیے، ذرا بتائیے، فرما دیجئے محبوب، اور مجھ سے کہہ دیجئے کہ میں ان کو غرق کر دوں، میرے آقا فرماتے نہیں، اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتے نہیں۔ تو دوستان گرامی قدر، لوگوں سے شکوہ شکایت کا دور ہو جانا یہ صبر جمیل ہے۔ میں اس کی اور بھی وضاحت کروں گا۔ عزیزان محتشم، والجوع، اور بھوک سے تجھے آزماؤں گا، ونقص من الاموال، اور مال کا نقصان دے کے آزماؤں گا، والانفس، اور جانی نقصان دے کے، والثمرات، اور ثمرات کا اولاد کا نقصان دے کے تجھے آزماؤں گا، وبشر الصابرین، خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے، بشارتیں صبر کرنے والوں کے لیے، آیات صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے سورہ انفال میں، یہ قرآن کا 8واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 46 کے الفاظ ہیں، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک تیرا اللہ ان کا ساتھی ہے، ان کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جھگڑا ہو گیا، اگلا بندہ گالیاں دے رہا تھا، گالیاں نکال رہا تھا، نازیبا لفظ اپنی زبان سے نکال رہا تھا، اور حضرت صدیق اکبر خاموش تھے، میرے آقا بھی سن رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک لمحہ ایسا آ گیا کہ حضرت صدیق اکبر نے جواب دے دیا، بدلے میں بات کہہ دی، تو میرے آقا کا چہرہ چہرے پہ تغیرات آ گئے اور نمایاں نظر آنے لگ پڑے اور مسکراہٹیں ختم ہو گئیں۔ حضرت صدیق اکبر بڑے پریشان ہوئے، آقا جب مجھے گالیاں ہوتی رہی
تو آپ ہنستے رہے، مسکراتے رہے. کہا اے ابو بکر جب تو صبر کر کے کھڑا تھا تیری نصرت کے لیے اللہ پاک نے ایک فرشتے کو بھیج دیا، وہ اسے گالی دیتا تھا، وہ اسے گالی دیتا. تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، وَاصْبِرُوا صبر کیا کرو، ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ ان کا ساتھی ہے جو صبر کرتے ہیں، صبر کرنے والوں کے اللہ ساتھ ہے. اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورہ فرقان میں، یہ قرآن کا 25واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 75 کے الفاظ ہیں، اولئک یہ وہ لوگ، ان لوگوں کا اللہ تذکرہ کر رہا ہے، یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان لوگوں کو ان کے صبر کا اللہ نے یہ اجر عطا کیا ہے کہ ان کو جنت کے بلائے خانوں میں جگہ عطا کر دی، ان کو مالک بنا دیا ہے، ان کو مالک بنا دیا ہے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، تو جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے لیے دعائیں کی جائیں گی، دعاؤں اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا. سلام علیکم طبتم، سلام ہو تجھ کو، تو نے زندگی گزارنے کا حق ادا کر. اور اللہ پاک سورہ قصص میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ قرآن کا 28واں سورہ ہے، اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے 2 اجر ہے، ان کے لیے 2 اجر ہے. اور پھر ارشاد فرمایا سورہ دار میں، یہ قرآن کا 76واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 12 کے الفاظ ہیں، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جنتم وحریرا، جو بندے صبر کرتے ہیں دنیا میں لوگوں کی باتیں سن کر بھی ان کو بات نہیں کرتے، نہ زیبا باتیں نہیں کرتے، گالیاں پر نہیں اتراتے، وہ خاموش ہو جاتے ہیں. لوگ تکلیف بھی دیں تو وہ راتیں پیدا کرتے ہیں، لوگ اذیت کے سبب پیدا کریں تو وہ ان کے لیے راتوں کے سبب بناتے ہیں، لوگ اپنی انداز پیش کرتے ہیں وہ اپنے صبر کا انداز پیش کرتے ہیں، وہ لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے، وہ اپنے رب کی طرف دھیان رکھتے ہیں. تو جب قیامت بپا ہوگی اللہ پاک ان کے صبر کا بدلہ انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. اور عزیزان محترم اللہ پاک سورہ نحل میں، یہ قرآن کا 16واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 126 کے الفاظ ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اگر بدلے کو بھی دل چاہے، انسان ہے فطرت ہے اس میں، تو بدلے کو بھی دل چاہے اس کو بھی اللہ پاک نے اپنے قرآن میں بیان کیا، وَإِنْ عَقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کسی کو اگر بدلہ لینا چاہے، کوئی بدلہ لینا چاہے، اس کا ارادہ بنے کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے تو میں بھی تھپڑ ماروں، اس نے مجھے تکلیف دی ہے تو میں بھی تکلیف دوں، اس نے مجھے گالی دی ہے تو میں بھی بدلے میں گالی دوں. تو اب جتنی تکلیف اس نے تجھے پہنچائی ہے اس سے بڑھنا نہیں، اتنی ہی تکلیف دو جتنی اس نے تجھے دی ہے، بِمِثْلِ، اس جتنی دو جتنی اس نے تجھے دی ہے. وَلَا إِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو اور بدلہ نہ لو، معاف کر دو، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں سے درگزر کرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ انہیں پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. اگر تم صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی بدلہ نہ لو، معاف کر دو. اس نے تھپڑ مارا، تم کہو جاؤ میں نے تجھے معاف کیا، اور یہ معافی ثواب کی نیت سے ہو، اللہ کی رضا کی نیت سے ہو، اللہ کی خوشنودی کی نیت سے ہو، اللہ کی رضا کو پانے کی نیت سے ہو، تو دوستان گرامی قدر یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے. اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، اس کی آیت نمبر 146 کے الفاظ ہیں، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو صبر کرتے ہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑتے. تو عزیزان محتشم آج کے بعد آپ نے ارادہ کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کوئی تکلیف بھی دے تو تب بھی معافیاں دیتے رہیں، ہر وقت اپنے دل کے خانے میں جگہ رکھیں اور گنجائش رکھیں کہ لوگوں کو معافیاں ہی دیتے رہیں. والعافین عن الناس، لوگ تجھے ذلیل کرتے رہیں تم ان کے لیے راحتیں پیدا کرتے رہو، بدلہ لوگ دے نہ دیں، دوستان گرامی قدر اس کا بدلہ تجھے تیرا رب عطا کرے گا. اور دوستان گرامی قدر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورہ زمر میں، یہ قرآن کا 39واں سورہ ہے، انما یوفی الصابرون بغیر حساب، جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ پاک کہتے ہیں صرف صبر والوں کے لیے بغیر حساب کے ثواب ہے.
ان کا حساب اتنا بڑا ہے، ان کا اجر بغیر حساب ہے، اس کا حساب کتاب ہی کوئی نہیں۔ جو بندہ صبر کرتا ہے اس کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔